ڈبوتا ہے. الشمس والقمر بحسبان. اور یہ سورج، یہ چاند، یہ سورج، یہ چاند تو بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. جو کام ان کے سپرد کر دیا ہے خدا نے، وہ کام میں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں. مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، یہ سورج کا کام ہے، وہ کر رہا ہے. اور روشنی دینا دونوں جہاں، ساری کائنات کو، یہ سورج کا کام ہے. سورج اپنے کام میں برابر ہے. رحمان نے جس کام کے لیے چاند کو پیدا کیا، جو حکم دے دیا، اس کام میں چاند برابر لگا ہوا. اور ہم جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا، اس مقصد سے غافل ہیں. الشمس والقمر بحسبان. شمس و قمر جو ہیں وہ حساب میں ہیں. جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے اس مقصد میں کامیاب ہیں. اور جس طرح اللہ نے ان کو زندہ رکھنا چاہا ہے، ان کو کام دیا، برابر ادا کر رہے ہیں. ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو رہی ہے. سورج سے، چاند سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو رہی ہے. خدا کے قانون کے خلاف وہ ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھاتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے. اللہ نے جیسا رکھا ہے ویسے ہیں. اور تم، اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس پر عمل کہاں ہے تمہارا؟ الشمس والقمر بحسبان. شمس و قمر حساب کے برابر ہیں اور تم حساب سے دور ہو. چونکہ وہ ابھی حساب میں ہیں، حساب کے مطابق ہیں، جس حساب میں اللہ نے انہیں رکھا ہے، جس قاعدے کے تحت رکھا ہے، اس میں ہیں برابر. اسی لیے ان کو وہاں حساب نہیں ہے. تم حساب سے الگ ہو گئے ہو، لہذا وہاں حساب دینا ہے تم. الشمس والقمر بحسبان. تو یہاں حساب میں رہو. شریعت نے جس حساب میں تمہیں رکھا ہے، شریعت نے جن حدود میں تمہیں رکھا ہے، ان حدود میں رہو گے تو وہاں حساب نہیں لیا جائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ان سے حساب ہی نہیں لیا جائے گا. بغیر حساب کے وہ جنت میں جائیں گے. حساب کے بغیر وہ جنت میں جائیں گے. اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے گا. 70,000 جو بے حساب، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان 70,000 میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے گا. تو معلوم ہوا جو بے حساب جانے والا ہوتا ہے وہ بھی دوسرے کو بغیر حساب کے لے جاتا ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بیان سکھایا، اور اسے گفتگو سکھائی، اسے بات کرنا سکھایا. خلق الانسان علمہ البیان. تو گفتگو کس نے سکھائی؟ رحمان نے سکھائی، اللہ نے سکھائی. تو اب اس گفتگو سے کرنا کیا ہے تمہیں؟ اللہ ہی کی تعریف کرنی ہے، اللہ ہی کا راستہ بتانا ہے، اللہ ہی کے اوامر کا حکم دینا ہے. اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے لوگوں کو ان باتوں سے روکنا ہے، مولا کا ذکر کرنا ہے. علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان. تمہاری خاطر، تمہارے لیے سورج اور چاند پیدا فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ حساب کے مطابق برابر چل رہے. ایک بندے کے لیے اتنا بڑا نظام، سولار سسٹم، نظام شمسی، لونار سسٹم، نظام قمری، ایک انسان کے لیے نہیں. ہمارے واسطے کیا، سب کے واسطے، سب کے واسطے، تیرے واسطے بھی. بس سمجھ میں دعوت دی، 1,000 آدمی کی دعوت دی. میں بھی گیا. جا کے کیا بولے، مجلس پر میرے واسطے بنائے کیا، 1,000 آدمیاں کو بنایا پہ، وہ 1,000 آدمیاں میں بھی. کیا بولیں گے راشد صاحب؟ خوش ہوں گے؟ اللہ آپ کو اچھا رکھے، میرا دل خوش کرے، بولیں گے؟ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے لیے اتنا انتظام کیا ہے نا. ہر آدمی کے لیے پورا انتظام ہے نا وہ. تو اسی طرح یہ ساری کائنات، ایک راسخ شاہ صاحب یہ کہیں کہ میرے لیے ساری کائنات اللہ نے بنائی. ہر آدمی کے لیے سب کچھ، ہر آدمی کے لیے سب کچھ ہے. ہمیں کیا یہ بولنا، یہ اخلاق کے خلاف بات سمجھنا ہے، انسانیت کے خلاف بات. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
الشمس والقمر بحسبان، شمس و قمر حساب کے مطابق کام کر رہے ہیں، قاعدے کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، تو یہ شمس و قمر چل رہے ہیں برابر حساب سے، تو خود کیسے چل سکتے ہیں؟ کوئی چلانے والا ہے۔ 12:06 ہو گئے، 12:06 ہو گئے، گھڑی چل رہی ہے، لیکن کسی نے ٹائم رکھا ہوگا نا۔ تو ٹائم نظر آ رہا ہے، تو وہ ٹائم خود سے نہیں آیا ہے۔ 12:04 اب ٹائم بتا رہا ہے، گھڑی ٹائم بتا رہی ہے، لیکن پہلے کسی نے ٹائم کو سیٹ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تو ٹائم کو سیٹ کر کے مر بھی جا سکتا ہے۔ یہ ٹائم جس نے سیٹ کیا ممکن ہے، اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے تو ممکن ہے کہ ٹائم سیٹ کر کے بیٹھا، دم نکل گیا، ممکن ہے۔ ٹائم چلتا ہے، اس کے سیٹ کرنے سے چل رہا ہے، لیکن شمس و قمر ایسے نہیں ہیں، کوئی چلا رہا ہے ان کو۔ الشمس والقمر بحسبان، کوئی مشرق سے اگا رہا ہے سورج کو روزانہ، مغرب میں ڈبو رہا ہے، کوئی مغرب سے چاند کو نکال رہا ہے روزانہ، مشرق میں ڈبو رہا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، حساب کے مطابق شمس و قمر چل رہے ہیں، مولا کے حساب کے مطابق شمس و قمر چل رہے ہیں، وہ فرما بردار ہیں۔ مولا نے جیسا چلنے کو کہا ہے وہ چل رہے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، اور وہ کہاں چل سکتے ہیں؟ مولا کے حکم کے مطابق وہ کہاں چل سکتے ہیں؟ ارے چلنا تو حقیقت میں کیا اور ہی کام ہے، کسی اور ہی کا کام ہے، شمس و قمر کے نام سے کوئی اور ہی جلوگر ہے۔ الرحمن کی تجلیاں ہیں شمس اور قمر۔ اگر رحمان کو دیکھنا ہے تو انسان میں دیکھو، رحمان کو دیکھنا ہے تو اتنا بڑا مظہر ہے، سورج بصورت شمس کون ظاہر ہے، بتعین شمس کون ظاہر ہے، بتعین قمر کون ظاہر ہے؟ رحمان چھپا ہوا نہیں ہے، شمس بن کر ظاہر ہے۔ ارے شمس میں اسی کا ظہور ہے، قمر میں اسی کا ظہور ہے، پھر تم کہہ رہے ہو کہ رحمان نظر نہیں آتا، اس کا جلوہ نظر نہیں آتا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ الشمس والنجم والشجر یسجدان، والنجم بولے تو کیا، والشجر بولے تو ستارے، درخت کو بھی ستارے کیا جوڑ ہے؟ اسٹار ٹری دونوں کو کیا تعلق؟ یسجدان، ایک ہے وہ درخت جو تنا رکھتا ہے، سختی رکھتا ہے، سختی وہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے کیا ہے تاڑ کا جھاڑ، جیسے کیا ہے ناریل کا درخت، جیسے کیا ہے بولو نا بھائی گلر کا درخت، نہیں سمجھتا اس دیر سے؟ جھاڑ بولتے نا، جھاڑ کسے بولتے ہیں؟ کمل پوچھا میں، بعد مرم بولے گا، بعد کیا بولے گا؟ ہاں، جو کھڑا رہتا ہے سختی کے ساتھ، جو تنا رکھتا ہے، تنا کھجور کا درخت ہے، ناریل کا درخت ہے، پیپل کا درخت ہے، ہاں اور کیا ہے بہت سے درخت ہیں نا، ٹری جسے کہتے ہیں، وہ شجر ہے۔ نجم کسے کہتے ہیں؟ جو کھڑ نہیں سکتا، بیل، کوڑی کا تو چھتری نہیں، وہ بھی ہے، کوڑے کا تو چھتری، کوڑی کا تو بیل۔ ہاں اچھا، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ والنجم والشجر، بیل اور درخت یسجدان، سب مولا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اے انسانوں، تم سجدہ نہ کرو گے تو کیا ہے؟ مولا کو بیلیں اور درخت جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو اس نے بلند کیا، آسمان کو اس نے بلند فرمایا، ووضع المیزان، میزان بنا کے ترازو رکھ دی ہے،
اس میں تمہارے نامہ اعمال تلنے والے ہیں. والسماء رفعها ووضع المیزان. سما کے ساتھ بلندی، آسمان کو اللہ فرماتا کہ میں نے بلند کیا. بولنے کے بعد میزان کا ذکر کیا ہے. مطلب کیا؟ ترازو میں برابر رہنا چاہیے تمہیں، تبھی تم کو بلندی ملے گی. اللہ کی ترازو جو ہے، کیا ترازو ہے؟ رب کو رب کہنا، عبد نہیں کہنا. عبد کو عبد ماننا، رب نہیں ماننا. غیریت کو غیریت ماننا، عینیت نہیں ماننا. عینیت کو عینیت ماننا، غیریت ماننا. ذات کے اعتبار سے غیریت حقیقیہ ہے عبد و رب میں، وجود کے اعتبار سے عینیت حقیقیہ اصطلاحیہ ہے. تو بندگان خدا دونوں پلڑے برابر ہوں. عینیت کا پلڑا جھک گیا تو بھی بے اعتقادی، غلط بات ہو گئی. غیریت کا پلڑا جھک گیا تو شرک اخفا میں مبتلا ہو جائیں گے، شرک خفی الاخفا میں مبتلا ہو جائیں گے. دونوں برابر رہنا ہے. ذات کے اعتبار سے غیریت ہے دونوں میں، وجود کے اعتبار سے عینیت ہے دونوں میں. ترازو برابر رہنا ہے. خیریت کا خیال بھی برابر رہنا، عینیت کا خیال بھی برابر رہنا. دونوں میں سے کوئی پلڑا نہیں جھکنا. سمجھ میں آئی؟ وجود کا پلڑا جھک گیا، الہاد ہو جائے گا، الہاد کی طرف چلے جائیں گے. اللہ ہی اللہ ہے، غیر حق ہے ہی نہیں. غیریت کا پلڑا جھک گیا، شرک اخفا میں مبتلا ہو جائیں گے. دو موجود حقیقی مان لیں گے. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا والسماء رفعها، بلندی اسی کو حاصل ہے جو دونوں پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے. عبد و رب کو غیر حقیقی دیکھتا ہے باعتبار ذات، باعتبار حقیقت. اللہ کہاں، بندہ کہاں؟ اس کی ذات الگ، اس کی ذات الگ، اس کی حقیقت الگ، اس کی حقیقت الگ، ازل سے ابد تک. پھر باعتبار وجود وہی یہ بن کر ظاہر ہوا ہے. وہ اس کا، یہ اس کا عین ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا والسماء رفع، یہ سب باتیں پیچھے پڑ جانا. ہر تعلیم میں، ہر صحبت میں ساتھ رہنا، مذاکرہ کرنا، ورنہ مرنے تک بھی آنے والی نہیں ہے. والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا. ووضع الميزان، اور میزان رکھ دی، ترازو رکھ دیا. بشکل انسان وہی جلوگر ہے. سب سے بڑا مظہر انسان ہی ہے. بشکل شمس و قمر وہی جلوگر ہے. نجم و شجر کی صورتوں سے اسی کا ظہور ہے، اور آسمان کی بلندیوں سے اسی کا ظہور ہے. ظہور اسی کا ہے، لیکن میزان ہے. باعتبار ذات بندے کا ظہور ہے، مولا کا ظہور نہیں. باعتبار وجود بندے کا ظہور بھی اسی کا ظہور ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں زیادتی نہ کرو، میزان میں سرکشی نہ کرو، ترازو کا پلڑا برابر رکھو. اللہ تطغوا فی المیزان. رب کے جو اعتبارات ذاتیاں ہیں وہ رب کو دو، بندے کے جو اعتبارات ذاتیاں ہیں بندے کو دو. بندے کی ذات اس کی ذات نہیں ہو سکتی. اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط، واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور قائم کرو وزن کو بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا تخسروا المیزان، اور میزان میں کمی نہ کرو. ترازو میں دیتے وقت پر ترازو کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. دیتے وقت پر کم دیتا ہے، لیتے وقت پر برابر تولتا ہے. واقیموا الوزن بالقسط. پھر روزے میں 6، روزے میں 6 شک کے ہوٹا. کیا روزہ ہے تیرا؟ ہائے ہائے، 1000 رکھنے ہیں تیرے نماز و روزے میں. کہاں تو کافر خونخوار اور کہاں روزہ؟ کیا روزہ؟ نماز میں 6 پلانا کیا؟ اب جاگو جبار بھائی کو یہ دیوانہ بناؤں گا. ہاں، راشد شاہ صاحب آئیں گے تو دھوکہ دوں گا، بے پاری. ہاں، پھر روزے میں 6. تو روزہ نہیں رکھا تو برکت نہیں رہتی، اس واسطے رہ جاتے ہیں. فجر کی نماز اس واسطے پڑھتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی. ہاں.
اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والارض وضعها للانام. حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور زمین کو اس نے بچھو دیا مخلوق کے لیے. مخلوق انعام، انعام بولے تو چوپائے، خالی انعام مخلوق. اور زمین کو اس نے بچھویا ہے کس کے لیے؟ تو بچھانے والے کو دیکھو، وہ اتنا بڑا خالق تمہارے لیے بچھونا اس نے بچھایا ہے. والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. وہ زمین کا فرش ایسا فرش ہے کہ اس میں سے میوے نکلتے ہیں. مسجد کا فرش بچھایا ہے، میوے نکلتے ہیں اندر سے. فرش خالی فرش ہے. مسجد کا یہ فرش ہے نا، ماربل کا فرش ڈالیں گے برابر، فرش میں سے میوے نکلتے، درخت نکلتے. مگر اس نے ایسا فرش بچھایا ہے کہ فرش کا فرش بھی ہے اور فرش میں سے درخت نکل رہے ہیں اور میوے نکل رہے ہیں. والارض وضعها للانام. زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے. صرف انبیاء چلے تو خاموش نہیں رہتی، انبیاء چل رہے ہیں ادب سے ہے. اگر عام آدمی چلا تو ہلتی کیا؟ ذرا ہلی مدراس میں، ہاں کیا حال ہوا یا اللہ. اس وقت پر سب ولی بنتے. دیکھو ذرا زلزلہ ہوتے ہی سالے کو ستانا، بیوی کو دکھ دینا، اسے جھوٹ بولنا، اس کا پیسہ کھا جانا، سب. ذرا زمین آنکھ جھاڑتے ہی، زلزلہ کیا زمین آنکھ جھاڑتی ہے، آنکھ جھاڑتے ہی انہیں بیٹھا نا زمین کو سب کو بھول جاتا. ہائے 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 ہائے. تو اب خاموش ہے، اسی وقت بھی آ سکتا ہے. زلزلہ ختم ہوتا ہے پھر شروع. اسے جبر کو چھوڑوں گا یا تو میں رہوں گا. تو زلزلہ ختم ہو کو آدھا گھنٹہ ہوا. راشد شاہ کیا کر لیں گے دیکھ لیں گا میں، کیا کریں گا دیکھ لوں گا میں. پھر ہوں ہوتے کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وہ بھی یا اللہ پکارنے والے ہیں. زلزلہ آتے کے ساتھ سمندر کو بھاگے، وہاں سونامی آ گیا. تو خیر بندگا خدا مولا کو ہمیشہ پکڑ کے رکھو. زلزلہ آیا تو بھی معلوم نہیں ہوتا. زلزلہ چل رہا ہے ہم کو معلوم نہیں، ہم کو معلوم نہیں. اسے پکڑ کے رہو، ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہو. تو کیسا بھی غارت کر سکتا ہے، میں تجھ سے بچ نہیں سکتا، تیرے قہر و غضب سے بچ نہیں سکتا. مجھے تو بچا پروردگار، تیرے حبیب کے صدقے میں بچا. میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اب تک گناہوں کے باوجود تو نے بچا لیا، آئندہ بھی گناہوں سے بچا لے اور مجھ گناہگار کے گناہوں کی وجہ سے کسی عذاب میں مبتلا نہ کرو. اسے پکڑ کے رہو. والارض وضعها للانام. بات سمجھ میں آ گئی؟ تمام مخلوقات کے لیے زمین کو بچھایا ہے. اس کو نیک بھی چلتے ہیں تو خاموش رہتی ہے، بد چلتے ہیں خاموش. فرعون بھی چل رہا ہے تو کچھ نہیں کہتی. والارض وضعها للانام فیہا. تو زمین کو حکم دے دیا اس نے، گناہگار بھی چلیں تو خاموش رہنا، ورنہ یوں ہلی تو بس. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. تو زمین سے کیا نکلتا؟ والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ. زمین میں فاکہہ ہیں، میوے ہیں. والنخل اور کھجور کے درخت ہیں. ذات الاکمام. وہ کھجوریں جو ہیں وہ خوشوں میں رہتے ہیں، خوشوں کھجوروں کے خوشے رہتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان. والحب ذو العصف والریحان. دانے ذو العصف بھوسے والے، والریحان اور خوشبو والے پودے، خوشبو رکھنے والے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کہ ایک دو نعمتیں ہوتی تو انکار کر سکتے تھے. یہاں ہر چیز اپنی جگہ ایک نعمت ہے. زمین کا ذرہ ذرہ نعمت ہے، بارش کے خطرے، بارش کا ایک ایک قطرہ نعمت ہے، ہوا کا ہر جھونکا نعمت ہے. زمین نعمت، آسمان نعمت، چاند نعمت، ستارے نعمت، ہوائیں نعمت، موسم نعمت، ارے پتے نعمت، پھول نعمت، گلیاں نعمت، گلیارے نعمت، ارے کیا کہتے ہیں سمندر نعمت، ندیاں نعمت، جھیلیں نعمت. ارے اللہ کی کون سی مخلوق ہے جو اللہ کی مخلوقات کے لیے نعمت نہ ہو، رحمت نہ ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ اپنے کیا مطلب؟ کس نعمت میں منعم جلوگر نہیں ہے؟
کس نعمت کے سلسلے میں تم کہہ سکتے ہو کہ اس نعمت کی صورت سے منعم جلوگر نہیں ہے، منعم حقیقی جلوگر نہیں ہے؟ یہ آلائی ربکما تکذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے بنایا انسان کو۔ انسان کہاں، مٹی کہاں؟ مٹی، خلق الانسان، انسان کو مٹی سے بنایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ انسان کو بنایا، مٹی ہی سے انسان بنا، تو مٹی میں انسان گیا تو کائی کو پھر زندہ نہیں ہوگا؟ بنا ہی مٹی سے ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس واسطے یہ نہیں بولنا کہ سید موسیٰ شاہ قادری کیا ہے وہاں مٹی میں ہے، کیوں مٹی ہے وہاں کیا ہے؟ ارے وہاں مٹی کے پاس کائی کو جاتا؟ میں مٹی سے بنا ہوں، مٹی کے پاس جاتا ہوں۔ تو کس سے بنا ہے؟ یا شیطان آگ سے بنا ہوگا، اس واسطے نہیں جاتا۔ میں مٹی سے بنا ہوں، اس لیے سید موسیٰ شاہ قادری جس مٹی میں ہے وہاں جاتا ہوں، میرے مخدوم جہاں جس مٹی میں ہے دستگیر صاحب وہاں جاتا ہوں۔ مٹی سے بنا ہے تو مٹی جہاں ہے وہاں جا، تربت کے پاس جا، تراب سے بنی ہے تربت تو وہاں جا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، ایسے بات ہم بولے تو وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو پیدا کیا آگ سے۔ تجھے آگ پسند ہے تو قیامت میں آگ میں جا، تو آگ سے بنا ہے، مٹی پسند نہیں ہے، ہم کو مٹی پسند ہے، ہم مٹی سے جاتے ہیں، چمٹتے ہیں، مٹی کو بوسہ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ مٹی، اس مٹی کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، جنت میں آگ نہیں ہوگی، جنت میں مگر مٹی ہوگی۔ نہیں سمجھ میں؟ وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کو جو مٹی سے بنایا ہے اس نعمت کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ بات سمجھ میں؟ مٹی سے بنایا، اسی لیے تم میں عاجزی پیدا ہوئی۔ اگر تم کو آگ سے بناتا اے انسانوں، تم شیطان کی طرح تکبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے ہم کو مٹی سے بنایا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنات اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ مشرق، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب ہے، وہ دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، یعنی جاڑے کی مشرق اور مغرب ایک، سردیوں کی مشرق اور مغرب ایک ہے، گرمیوں کی مشرق اور مغرب ایک ہے۔ تو کتنے مشرق ہوئے؟ دو مشرق ہوئے۔ مغرب کتنے ہوئے؟ تو رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب، سورج کے دو مشرق ہیں، دو مغرب ہیں، جاڑوں کا مشرق مغرب الگ ہے اور گرمیوں کا مشرق و مغرب الگ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا بھی رب اور مغربین کا بھی رب۔ رب المشرقین و رب المغربین۔ پھر سورج کا مشرق اور ہے، چاند کا مشرق اور ہے، سورج کا مغرب اور ہے، چاند کا مغرب اور ہے۔ جو سورج کا مشرق ہے وہ چاند کا مغرب ہے، جو سورج کا مغرب ہے وہ چاند کا مشرق ہے، تو دو مشرق اور دو مغرب ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
میں اللہ کا ذاتی ظہور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے. نور کا لازمہ ظہور ہے. ٹائم ہے ابھی باقی. آئے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ, پھر بھی ٹائم دیکھ رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نور ہے. اس کا لازمہ کیا ہے؟ خاصہ کہ نور ظہور کے بغیر رہ نہیں سکتا. نور کہتے ہی ہیں ظاہر ہونے والی چیز کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے. وہ جب سے ہے تب سے نور ہے. اس کی ذات کا نام نور ہے. اس کی ذات ہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. تو اللہ نور ہے. اس کا لازمہ ذات ظہور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے, تو ازل سے وہ نور ہے, تو ازل سے ظہور بھی رکھتا ہے, ازل سے وہ ظاہر ہے, اور ابد تک رہے گا اللہ تعالیٰ, تو ابد تک وہ ظاہر رہے گا. نور کبھی ظہور سے دور نہیں رہ سکتا. ظہور کے بغیر نور نہیں رہ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے. جب سے وہ ہے تب سے ظاہر ہے, کیونکہ وہ نور ہے. تو اللہ جب سے ہے تب سے ظاہر ہے, اور جب تک رہے گا تب تک ظاہر رہے گا. جب کوئی مخلوق نہیں تھی, یہاں تک کہ نور مصطفیٰ بھی نہیں تھا, سرکار بھی نہیں تھے, اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور ظاہر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی ظہور ہے, ظہور ذاتی. اسے کہتے ہیں جلا. جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی ظہور جو ہے اسے کہتے ہیں جلا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہے تب سے ظاہر ہے, لیکن وہ ظہور اس کا ذاتی ظہور ہے. وہ ظہور صرف اس کی ذات تک ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر. یہ کیوں کہتا جا رہا ہوں میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق اور مغرب کی بحث آئی تو عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نور ہے. جب سے وہ ہے, کوئی مخلوق نہیں ہے, اس وقت سے وہ ظاہر ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے سعدی شاہ صاحب؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب سے وہ ہے تب سے ظاہر ہے, لیکن اس کا وہ ظہور ذاتی ظہور ہے, اسے جلا کہتے ہیں. یہ اس کا ذاتی کمال ہے, اور یہ ظہور اس کا کوئی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. اس کا یہ ظہور کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا, یہاں تک کہ میرے آقا جناب مصطفیٰ بھی نہیں دیکھ سکتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ظہور ذاتی ہے, یہ کمال ذاتی ہے, اسے جلا کہتے ہیں. اس ظہور کو خصوصیت اللہ سے, یعنی یہ ظہور اللہ کے لیے ہے. اللہ خود سے ظاہر ہے, خود پر ظاہر ہے. بس کوئی بندہ اس کی اس تجلی کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ متجلی ہے, ظاہر ہے, بس اپنے لیے. اس کا یہ ظہور وہ خود دیکھ رہا ہے. کبھی سنی ہے ایسی باتیں؟ تو یہ ہے جلا, یہ بندوں کے لیے نہیں ہے ظہور. اب اس کے بعد اس کا صفاتی کمال ہے, وصفی کمال ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ جو ہے یہ ظہور جسے جلا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یہ ظہور اللہ پر ہے, اور اس ظہور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ اس اعتبار سے خود پر ظاہر ہے اور اپنی تمام مخلوق کے لیے باطن ہے. تو مشرق کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے اپنے لیے, اور دوسروں کے لیے وہ چھپا ہوا ہے, مغرب ہے. اللہ کے لیے مشرق ہے, سب کے لیے مغرب ہے, پردے میں ہے. اب اس کے یہ ایک مشرق ایک مغرب ہو گئی, ایک مشرق. اب اس کا حبیب آ گیا, میرا مصطفیٰ آ گیا, سرکار مدینہ آ گئے, تاجدار انبیاء آ گئے, رحمت للعالمین آ گئے, راحت العالمین آ گئے. اب ظہور کا بازار گرم ہوا. اب گرم زمانے میں ہے بازار محمد. کہا مولا تو چھپا ہے, یہ چھپنا تیرا سب کے لیے ہے, صرف تو ہی ظاہر ہے تجھ پر, یہ جلا ہے. اب استجلا میں آ جا, استجلا میں آ جا.
اب مصطفیٰ کے تعین نے تقاضا کیا کہ مجھے پیدا کیا جائے، اللہ نے حبیب کو پیدا کیا۔ اب یہ بھی نور ہے، اب یہ نور اسے دیکھ رہا ہے، یہ نور اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صورت میں جلوہ گری کی، پھر اس کے بعد حضور سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حضور کو جو پیدا کیا اور حضور میں جو جلوہ گری کی، اور پھر ہر مخلوق میں جو اللہ کی جلوہ گری ہے، یہ جلوہ گری کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، مگر یہ جلوہ گری مخلوق دیکھ سکتی ہے، اسے کہتے ہیں اجلا، استجلا، وہ جلا یہ استجلا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ مخلوق ظاہر ہوئی تو اللہ ظاہر ہوا، مخلوق چھپ گئی اللہ چھپ گیا۔ تو استجلا کے اعتبار سے مشرق و مغرب اور ہے، جلا کے اعتبار سے مشرق اور مغرب اور ہے۔ تو رب المشرقین و رب المغرب ہے، دو مشرقوں کا مالک ہے، دو مغربوں کا مالک۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو؟ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سمندر چلائے، دو یلتقیان جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، کل بھی ان کا تذکرہ میں نے کیا، دو سمندر چلائے، ایک سمندر واجبی کا، ایک سمندر ممکنی کا، ایک سمندر ربوبیت کا، ایک سمندر عبودیت کا، ایک سمندر واجب الوجود، ایک سمندر مثال کے طور پر ممکن الوجود۔ بینہما برزخ، ان دونوں میں ایک برزخ ہے۔ وہ کون برزخ ہے؟ سرکار مدینہ، تاجدار دو عالم، رحمت عالم، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، بینہما برزخ لا یبغیان، یہ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، یہ وہ نہیں بنتا، وہ یہ نہیں بنتا، دونوں ملے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ دونوں ملے رہیں گے اس وقت تک برزخ بیچ میں رہے گا۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملے ہوئے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو یاد رکھیں، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے اس مقام پر، صوفیاء نے، کچھ لوگ رہتے نا کہ عملیات، کچھ دم مل جائے، کچھ منتر مل جائے، کچھ عمل مل جائے، کچھ جھاڑ پھونک کا کوئی طریقہ مل جائے، ارے مولا مل جائے کہ اتنی طلب نہیں ہے۔ مولا کس طرح نظر آتا ہے، اس کا جلوہ کس طرح نظر آتا ہے، اسے کس طرح پانا، یہ نہیں، کچھ عمل مل جائے۔ ہم تو اسی کے ملنے کا گر سکھاتے ہیں۔ ہاں، اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، بس سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اکابرین نے فرمایا، ہمارے بزرگوں نے، کہ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھے۔ بیوی اگر شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہے اپنے بارے میں، تو 70 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوہر کو پلائے۔ سامنے پڑھ کو پھونک کر پلائے تو مارے گا۔ بات سمجھ میں آئے؟ جو پانی شوہر پیتا ہے اس میں 70 مرتبہ دم کر دے، صرف یہ آیت مرج البحرین یلتقیان 70 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پلا دے، تو شوہر اس پر مہربان ہو جائے گا، اسے محبت کرنے لگے گا۔ ناجائز محبت کے واسطے نہیں۔ شوکت علی سے کسی کو محبت ہو گئی ناجائز، میرے سے آگے پوچھتی ہے، یہ شوکت علی کو مہربان کرنا تو کیا کرنا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو عرض کر رہا تھا، ناجائز محبت کے لیے نہیں، جائز شوہر کی محبت اپنانا چاہتی ہے بیوی، تو 70 مرتبہ دم کر کے شوہر کو پلا دے تو وہ مہربان۔ باہر کیف کسی طریقے سے وہ جو پانی پیتی ہے اس میں، اس گھڑے میں پھونک دیں جس میں باہر کیف شوہر یا بیوی سے آپس میں محبت ہے، ہونا چاہتے ہیں، تو یہ بڑا تیر بہدف ہوتا ہے، بڑا تیر، آپ کر کے دیکھیں کیا ہے۔ اب اسی طرح اب کوئی لڑکی جو ہے کسی کی محبت میں لگ گئی ہے، ناجائز محبت میں، کیا مصطفیٰ صاحب؟ ہاں، نہیں میں سچ کروں گی، کیا ہے؟ ہاں، تو اس محبت کو دور کرنے کے لیے بھی کیا کریں؟
مرج البحرین، اس کے بعد کی آیت بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آیت جو ہے 70 مرتبہ، امان بہت غور سے سنتے ہیں، ہاں کس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آیت اگر 70 مرتبہ پڑھ کے دو ناجائز محبت کرنے والوں کو پلا دیا جائے گا تو یعنی محبت کرنے والی یا محبت کرنے والے کو یا دونوں کو پلا دیا جائے تو بہت اچھا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپس کی محبت دور ہو جائے گی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی